لیکن سہیل بھائی اس میں آپ نے جو کہا کہ بات کی جائے یا سوال کیا جائے، ہمارے ہاں تو سوال کرنے پہ فتویٰ جاری ہوتا ہے. میں دونوں طرف بات کر رہا ہوں، میں صرف فیملی کی بات نہیں کر رہا. آپ علماء سے یا کسی سے اگر کوئی سوال پوچھ لیں وہ سیدھا وہ مولوی صاحب کے پاس تو اسلام ہی نہیں پہنچا جو سوال پوچھتے. وہ کہتے ہیں جی تم بدتمیز ہو، تمہیں دین کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی کیونکہ تم سوال پوچھتے ہو. میں نے نوٹس کیا ہے پاکستان واحد ملک ہے اس میں زیادہ تر مولوی حضرات نے سیرت النبی خود ہی نہیں پڑھی ہوئی. نبی اسلام سوال کرنے کو ترجیح دلوا رہے ہیں، فورس کروا رہے ہیں. خواتین کے بھی سوالوں کو انصاری خواتین نے نا نبی اسلام کے اوپر مطلب سوالوں کی بارش کر دی مدینہ میں انٹری. نبی اسلام نے تعریف کی کہ ساری عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ اتنے سوال کرتی ہیں. دیٹ مینس لرننگ کوشچن جن کا زیادہ ہے، اس کو شوق ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے، پھر وہ سیکھنا چاہتا ہے. سو جن مولوی صاحب کو یا جن پروفیسر صاحب کو بھی میں یونیورسٹی میں بھی دیکھے نا، خالی مولویوں میں نہیں ہے، سوال کرنے پہ یہ ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ بدتمیز ہے تو وہ بھائی صاحب کو اسلام ہی نہیں پہنچا ہوا، سوال نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. اس لیے کہ استاد وہ ہوتا ہے جو آگے سے استاد بناتا ہے، استاد وہ نہیں ہوتا کہ جو آگے سے شاگرد بناتا ہے. تو جب آپ کو صحیح اور 2 نمبر اور صحیح استاد میں شناخت کرنی ہونا تو دیکھ لیجیے کہ اس کی اسٹوڈنٹ کو جواب آتے ہیں تو 2 نمبر استاد ہے. اگر اس کے اسٹوڈنٹ کو سوال کرنے آتے ہیں تو وہ 1 نمبر استاد ہے. بس یہ ایک بیسک کرائٹیریا بتا رہا ہوں. زبردست آپ نے جس وقت آپ نے 2 بابوں کو کوالیفائی کرنا ہو تو دیکھ لیں اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں دے کین ناٹ اونلی ڈیئر ٹو آسک کوشچن بٹ آسک پرفیکٹ کوشچنس. ٹھیک ہے، سوالوں کے علاوہ آئی کیو نہیں بڑھتا، جواب دیتے بندے کا آئی کیو ڈراپ کر دیتے. ہمیں یہ نظام دیا گیا کہ جواب آتے ہوں گے تو بچہ بڑا سمارٹ ہے، جواب آ گئے اس کا آئی کیو فلیٹ ہو چکا ہے. اب اس کو سوال کرنا آنا جی، سوال اس کو پوچھنا آنا چاہیے. سوالوں سے آپ کھدائی کرتے رہتے علم کی تہہ تک جاتے ہیں، ورنہ تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ. تعلیم ہوتی ہے جواب کتنے آتے ہیں، علم ہوتا ہے سوال کتنے کرنے آتے ہیں آپ کو. اتنا سمپل سا کرائٹیریا ہمیں نہیں بتایا جا رہا کیونکہ استاد یہ اپنے ایگو لائن پہ لگی ہوتی ہے کیونکہ سوالوں کے جواب نہیں آتے نا اس کو. جواب نہیں آتا. ہاں تو تھپڑ پڑتے ہیں میں جواب سوال پہ تو خیر ہے، تھپڑ کھا لیں، خدا کا واسطہ ہے دنیا میں کھا لیں. ادھر بہت کسی اور آگ کے تھپڑ پڑنے اگر اسلام نہ آتا ہوا تو سوال کر لیں تاکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بچوں کو سوال کرنے والا، سوال ڈیپر کوسچنز کرنے والا جو ہے نا، ذہین بچے جو ہے نا وہ سوال کرتے ہیں، یاد رکھیے گا. ہم ان کو خود ڈم کرتے ہیں، ان کو ڈرا کے سوال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، سو آپ اپنے بچوں سے سنسیئر ہیں تو میک دیم آسک کوسچنز. آج تک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سوال کیے ہوئے ہیں، سوچیں ذرا، آیتیں سوالیہ آیتیں. بالکل میں کیسے اور انفورس کروں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ڈالا ہوا ہے سوال کرنا. ہم اس فطرت کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم. اور آپ جب بھی دیکھیں نا فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے لوگ، اب ایک کامنالٹی ہے، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو. اگر وہ سوال نہیں کرے گا تو وہ بالکل اسی کی فوٹو کاپی بنا دے گا جو اوپر پہلے چلتا ہوا. بالکل ٹھیک ہے، چاہے ہندو ہو چاہے کرسچن ہو، سوال کرے گا دین ہی ول گیٹ گڈ فرام ایوری تھنگ. شیعوں سے بھی اچھی چیز نکالے گا، سنیوں سے بھی، دیوبندیوں سے بھی، بریلویوں سے بھی. سوال کرنے آتے ہیں اس کو جو صرف اور صرف جو ہے نا وہ تابعداریاں ہی دکھاتا رہا کہ نہیں. جو پاکستان میں سنا نہیں آپ نے، بے ادب بے مراد. کون ہے بے ادب؟ جو سوال کرتا ہے. جی بالکل. پاکستان میں آپ نے اپنی فوٹو کاپی نکالنی ہے تو پھر بچے کیوں پیدا کریں آپ؟ اس کے اور طریقے اپنی فوٹو کاپی نکالنے. انسان آئے گا دنیا میں تو منفرد آئے گا، اللہ فوٹو کاپی نہیں بناتا. بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ گائیڈ کریں کہ بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہونا چاہیے، کس ایج میں فرینڈلی ہونا چاہیے، سختی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. آپ نے بچوں کو بتانا. اب یہی سوال والے بات یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں، جب آپ بچوں کو نہیں بتاتے اور آپ اس پہ بات بھی کرتے ہیں تو وہ بچہ کہیں اور سے پوچھ لیتا ہے، اس کو پھر وہ بندہ اپنی مرضی کا جواب دے دیتا ہے. تو پیرنٹس کو آپ کیا گائیڈ کریں گے، وہ کس طریقے سے کس ایج سے بچوں کو گائیڈ کرنا شروع کریں اور بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کر سکیں؟ بات وہی ہے جو آپ نے ابھی جو بات کی ہے نا کہ بچہ اصل میں سوال کرنا بند نہیں کرتا، وہ آپ سے سوال کرنا بند کر دیتا ہے. انسان کی فطرت میں نہیں ہے کہ وہ مطلب فطرت ہے کہ وہ سوال کرے گا. تو 8ویں سال 9ویں سال سے پہلے تو بچے کو سختی کر نہیں سکتے آپ. اچھا. اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے نبی اسلام کی سیرت پوری طریقے سے روشن ہے. ایک بھی مجھے مثال دکھا دیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ کیا ہوا. انسان کو مار نہیں سکتا، کوئی چکر ہی نہیں. تو یہاں تو بات سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ کہا دیا کہ نماز پہ نہیں نہ آ رہا تو سزا دو. دیٹس اٹ. آپ اس کے علاوہ کہیں اور آپ بچے کو مار نہیں سکتے.
دوسرا جو آپ نے کہا نا دوستی کا کریں، تو بچے سے تو آپ نے بچپن سے ہی پوری طریقے سے اس کو ایموشنلی ڈیولپ کرنا ہے. ایموشنل ڈیولپمنٹ صرف اسی کی ہوتی ہے کہ جو جس بندے کو پتا ہو کہ آپ سے کوئی ججمنٹ نہیں آنی میری طرف. آپ کے بھی دوست جتنے بھی ہیں نا، وہ دوست اس لیے کیونکہ آپ ان سے اپنے گناہ بھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو جج نہیں کرتے. بالکل، ورنہ وہ دوست ہی نہیں. سو بچہ ڈیولپ تب ہوتا ہے جب وہ آ کے بتاتا ہے میں نے یہ کیا ہے. اگر وہ آپ سے چھپانا شروع ہو گیا تو وہ ڈیولپ ہی بند ہو گیا. صحیح کیسے کریں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں اس نے غلط کام کیا. تو آپ کو جب تک وہ بتانے کی ہمت رکھتا ہے تو آپ کا کام ٹھیک چل رہا ہے ابھی تک. اگر وہ آپ سے چھپانے کی ہمت کرنا شروع ہو گیا ہے تو آپ اب ماں بن نہیں رہے اس کے، وہ کہیں اڈاپٹ ہو چکا ہے، مینٹلی ایموشنلی اڈاپٹ ہو چکا ہے وہ بچہ. سو بچے کو تو کبھی بھی نہیں آپ نے ڈرانا. ٹھیک ضرور کرنا، اس کے سٹیجز ہیں، اس کے طریقہ کار ہیں، اس کو ویلیو سسٹم اس کے اندر انسٹال کرنے کے. اور وہ کیسے ہوتے ہیں؟ 99% آف آل تربیہ بچے کی جو ہے وہ ماں باپ کے اپنے کرتوتوں کے اوپر ہوتی ہے. اگر آپ خود ٹھیک کر رہے ہیں، بچہ اس کو مرر کر رہا ہے، اس کو مرر کہتے ہیں، ایکو کرتا ہے. اگر آپ کہیں پہ کنفیوز کر رہے ہیں اس کو تو وہ خود سوچتا ہے کہ یار یہ تو خود ہی نہیں ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اجازتیں ہیں مجھے بھی اس طرح دو نمبریاں کرنے کی. سو جن ماں باپ کے اپنے اعمال ٹرانسپیرنٹلی بچوں تک نظر آ رہے ہوتے ہیں، خیر وہ ہر عمل ہی ٹرانسپیرنٹلی آ رہا ہے، جو کنسسٹنٹ ہے اپنے اعمالوں میں ان کا بچہ اسی ویلیو سسٹم کے اندر آ جاتا ہے. بچہ لیکچر سے نہیں ویلیو سسٹم میں آتا. انسان لیکچر کے خلاف مشین ہے، یاد رکھیے گا. انسانی دماغ لیکچر کو ریزسٹ کرتا ہے نیچرلی. ہماری سائیکالوجی لیکچر کے خلاف ہے. اس کے لیے ہمیں پھر ٹیکنیکس لگانی پڑتی ہیں تاکہ لیکچر کے کانوں سے گزرتا ہوا دماغ تک پہنچ جائے. جیسے ہی آپ انسان کو لیکچر دینا شروع کرتے ہیں، اس کا جنت کا جو ایگو ہے نا، جہاں سے آیا یہ وہ ٹگر ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گونا باؤ ٹو یو. ٹھیک ہے. تو انسٹرکشنل ماڈل کے اوپر انسان دوسرے انسان کو ڈیولپ نہیں کر سکتا. مینج کر سکتا ہے، ڈیولپ نہیں کر سکتا. مینج کسے کرتے ہیں کہ یہ اگر نہ کیا تو کیاس اینڈ کانفلکٹ ہے، تو وہ کانفلکٹ اور کیاس کو روک رکھتے ہیں ہم. ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے وہ والا اس کا ایگو جو ہے نا وہ ٹریگر نہیں ہونے دینا. سو جنت کا ایگو جو ہے، سو یہ آپ کے اپنے اعمال درست ہیں اور آپ کنسسٹنٹ ہوں اعمال میں تو بچہ ایگزیکٹ وہ کاپی کر رہا ہوگا. اور اگر سمجھ لیں آپ کنسسٹنٹ نہیں ہے اور آپ لیکچر دے جا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے کیونکہ آپ تربیت کا سزائیں دیتے ہیں اور یہ وہ کرتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے کر رہا ہے، وہ اصل میں نہیں کر رہا. جیسے ہی نوز کہ مجھے اس دروازے سے باہر آزادی ہے اور اس دروازے کے اندر قید ہے، مگر میں کیا کروں، مجبوری ہے. اور وہ اپنے دوستوں سے آپ کی غیبتیں کرے گا. وہ موقع ڈھونڈے گا ایسا دوست بنانے کا کہ جو اس کو وہ والی چیزیں اوکے کر دے جو آپ نے منع کی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کرتے ہیں وہ کرتوت لیکن مگر بچے کو نہیں کرنے دے رہے. تو یہ اس لیے ہم اپنے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے لڑکوں کا کیا معاملہ ہے. ہم گھر سے نکل کے ایسے لگتا ہے جیسے آزاد ہو گئے ہیں اور دوستوں کے ساتھ دوستی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ دوست روکتا نہیں ہے ہمیں وہ والے کام کرنے سے جو میرے ابو کرتے ہیں.